تھے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے 15 رشتے حرمت کے بھی بتائے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ رشتے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں ان کا دھیان کیجیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ پہلا حرمت والا رشتہ یہ ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن خواتین سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے تم ان سے نکاح نہیں کرو گے، الا ما قد سلف، زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اب نہیں ہوگا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی والی بات ہے کہ تم اپنی ماں سے شادی کرو۔ ایک حرمت کا رشتہ۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں اللہ نے 13 رشتے حرمت کے بیان کیے، سورہ نساء کی 23 نمبر آیت۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیے، چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے۔ آپ نے ایک رشتہ سنا، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے تو یعنی تمہارے جن سے باپ نے نکاح کیا ہے، سوتیلی ہو حقیقی ہو۔ آگے سنیے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی، وبنات الاخت، بہن کی بیٹی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری رضاعی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضاعی بہنیں، وامہات نسائکم، تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی پچھلے خامد سے لے کے آئی ہیں، یعنی سوتیلی بیٹیاں۔ یہ ایک شرط ہے، اللاتی دخلتم بہن۔ پھر اس کے بعد وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں۔ اور 14واں رشتہ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنیں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی ایک خامند کے تحت ایک وقت میں۔ 14 رشتے ہو گئے۔ اور 15واں رشتہ سنیے، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين
شادی شدہ عورتیں نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 15